بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اچھا، اسی طرح مغازی للواقدی میں اور پھر السیر وغیرہ میں اور پھر اس کو امام بہقی نے بھی اس کو جمع کیا ہے. ایک اور سریہ ہے جس کو کعب بن عمیر غفاری کا سریہ کہتے ہیں، جو خدا کی طرف شام کے اطراف میں بھیجا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن عمیر غفاری کو ذات اطلاح کی طرف روانہ فرمایا، جو سرزمین شام میں وادی قرا کی پشت پر تھا. حضرت کعب کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، مگر وہاں پہنچ کر حضرت کعب کو دشمن کا بہت بڑا مجمع ملا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت کعب روانہ ہو کر ذات اطلاح کے قریب پہنچے تو دشمن کے ایک جاسوس نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو ان کی پیش قدمی کی اطلاع دی، جس پر انہوں نے ایک کثیر تعداد کو جمع کر لیا. حضرت کعب نے دشمن کے مقابل پہنچ کر ان کو سب سے پہلے تو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی کہ یہ 15 آدمی ہمیں دین کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو اتنا جم میں غفیل ہیں، نہ مانے تو کیا کریں گے. تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا کہ صحابہ پر تیر اندازی شروع کر دی. آخر مسلمانوں نے ان کا مقابلہ شروع کیا اور جی چھوڑ کر ان سے لڑے، یہاں تک کہ سوائے حضرت کعب ابن عمیر کے سارے جو مسلمان تھے وہ سب شہید ہو گئے. حضرت کعب زخموں سے چور لاشوں کے درمیان پڑے تھے، اس لیے دشمن نے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا. شام ہوئی تو وہ کسی نہ کسی طرح اٹھ کر مدینے کو روانہ ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس سریے کا انجام معلوم ہوا تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان کی طرف ایک بعث بھیجنے کا ارادہ فرمایا، مگر پھر آپ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ اس مقام سے ہٹ کر کہیں اور چلے گئے ہیں، اس لیے آپ نے یہ ارادہ بھی ملتوی کر دیا، کیونکہ دشمن کو پہلے ہی ان کے مسلمانوں کی طرف سے انتقام کا خوف تھا، تو انہوں نے اپنی جگہ بدل لی. تو آپ نے کہا ان کو تلاش کرنے اتنا بڑا لشکر نکلے گا تو کافی ٹائم لگے گا. تو بہرحال یہ ایک اور سریہ تھا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.